اسی طرح آئیے اب ڈرگ تھراپی کی طرف آئیں، یعنی دواؤں کی مدد سے جو علاج کیا جاتا ہے اس کی بنیاد کہاں سے آئی؟ یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ڈرگ تھراپی کی بنیاد ایک مغربی سائنسدان پارسیلس نے رکھی جو 1493 میں پیدا ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ ہی واز دا فرسٹ مین جس نے سائنٹیفک یوز کیا ڈرگز کا، اور خاص قسم کی اس کی وجہ سے دریافت ہوا۔ سوئٹزرلینڈ کا پیدا ہونے والا یہ سائنسدان 16ویں صدی کا، اور اس نے جو طریقہ کار ایجاد کیا وہ یورپ کے لیے اس وقت نیا تصور کیا جاتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان سائنسدان الرازی نے اپنی خاص کتاب لکھی الاسرار کے نام سے، جس کا مطلب ہے سیکرٹس، اور اس کتاب میں انہوں نے تمام مختلف قسم کی ڈرگز، ان کے کمپوننٹس، کس پودے سے بنتے ہیں، کس جانور سے یہ چیز آتی ہے، اور کس قسم کی دوا کا کس طرح استعمال کیا جائے کہ یہ کس بیماری کا بہترین علاج کر سکے گا۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ یہ کانسیپٹ کہ ڈرگز کو استعمال کر کے مختلف پودوں اور جانوروں سے ان کا ایکسٹریکٹ نکالے جائیں اور ان کو علاج کیا جائے، یہ تصور مکمل طور پر مسلمانوں کا ہے۔ حتیٰ کہ جو لفظ انگریزی میں ڈرگ استعمال ہوتا ہے، اس کی روٹ بھی، اس کا لفظ کی اصل بھی عربی ہے، اور عربی الفاظ سے یہ لفظ نکل کے ڈرگ بنا ہے۔ اور تمام تر یہ سائنس مسلمان سائنسدان الرازی، الزہراوی، ابن سینا یہ اپنی کتابوں میں درج کر چکے تھے، اور بعد کے آنے والے دور میں جب مسلمان اندلوسیہ سے یہ ساری کتابیں، ایک حیرت انگیز بات جو آپ نوٹ کریں گے بار بار، جس کو ہم ایمفسائز کر رہے ہیں، کہ تمام مغربی سائنسدانوں کی اگر آپ تاریخ دیکھیے کہ جب انہوں نے میڈیکل سائنس یا کسی اور سائنس کو ڈیولپ کرنا شروع کیا، تو یہ وہ دور ہے کہ جب مسلمان اندلوسیہ سے نکالے جا رہے تھے، اور مسلمانوں کی کتابیں بار بار ایک ایک کر کے جب مسلمان شہر ان بڑھتی ہوئی صلیبی فوجوں کے ہاتھ لگ رہے تھے، تو جو خزانے کتابوں کے ان کے ہاتھ پہنچتے تھے اور پھر وہ ترجمہ کیے جاتے تھے لاطینی زبانوں میں، اس کے بعد مغرب کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے۔ یا وہ کتابیں جو مغرب نے اس سے پہلے طریقہ کار ڈسکور کیے، وہ اس وجہ سے تھے کہ مغربی سائنسدان اور ان کے میڈیکل سٹوڈنٹس مسلمان اندلوسیہ میں اور بغداد میں آ کر علم حاصل کرتے، پڑھتے، لکھتے، سیکھتے، اور مسلمان کتابیں اپنے ملکوں میں لے جا کے لاطینی زبان میں ترجمہ کرتے، اور پھر وہاں سے اس سائنس کی بنیاد شروع ہوتی۔ ڈیسائسولی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ماڈرن سائنس ہو یا اسٹرانومی ہو، انجینئرنگ ہو، الجبرا ہو، میتھمیٹکس ہو یا کیمسٹری ہو، کوئی سائنس، کوئی علم جو آج آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جس کی بنیاد مسلمانوں نے رکھ کے اس کو انتہا تک نہ پہنچا دیا ہو، اور مغرب کی ترقی کا راز یا مغرب کے ہاتھ جب وہ کتابیں لگتی ہیں تو اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جس کو آپ ریفارمیشن یا رینیساں یا انڈسٹریل ایج یا ماڈرن ایج کی بات کرتے ہیں۔ میڈیسن میں اسی طرح ایک اور شعبہ بلڈ سرکولیشن کا ہے، یعنی خون انسان کے جسم میں کس طرح پھرتا ہے۔ اس سائنس کے بارے میں کہ خون انسان کے جسم میں کہاں سے شروع ہوتا ہے، دل اس کو کس طرح پمپ کرتا ہے، اور جسم کے مختلف حصوں میں کس طرح پہنچایا جاتا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ساری سائنس بھی مغرب نے ایجاد کی۔ اور ولیم ہاروے نے، یعنی 1578 میں جو شخص پیدا ہوا تھا، اس نے 17ویں صدی میں تقریباً جا کے یہ ڈسکور کیا کہ خون سرکولیٹ کرتا ہے، اور دل جو ہے اس کو پمپ کرتا ہے، پورے جسم میں اس کو بھیجتا ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ الرازی نے جو 1865 میں پیدا ہوئے، انہوں نے ایک انتہائی تفصیل سے ایک کتابچہ لکھا کہ جس کا تعلق وینس سسٹم سے تھا، یعنی انسان کے نروز اور آرٹریز اور وینز جو انسان کے جسم میں گھومتی ہیں اس کے حوالے سے، اور دل کے ویلوز کے بارے میں کہ دل کے ویلو کس طرح کام کرتے ہیں، خون کس طرح انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے اور نکلتا ہے۔ ان کی کتابیں اویلیبل ہیں اور اس پر ہم پوری تفصیل سے آئندہ بات کریں گے۔ لیکن ابن النفس اور ابن القف 13ویں صدی میں یہ دو سائنسدان اور گزرے ہیں کہ جنہوں نے انتہائی تفصیل کے ساتھ دل کی فزیولوجی کو بیان کیا، اور تقریباً 300 سال پہلے، یعنی جس سے پہلے کہ ہاروے ڈسکور کرتا ہے ان ساری باتوں کو، اس سے 300 سال پہلے یہ مسلمان سائنسدان دل کو اور دل کے ویلوز کو اور خون کی سرکولیشن کو اتنے مکمل طریقے سے اپنی کتابوں میں بیان کر چکے تھے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ ماڈرن میڈیسن جو چیزیں کلیم کر رہی ہے آج، حقیقت میں وہ کلیم غلط ہیں۔ وہ تمام چیزیں بنیاد ان کی مسلمان سائنسدانوں کے اس کام پر ہیں کہ جو کئی سو سال پہلے، پریکٹیکلی 300 سے لے کر 700 سال پہلے مغربی سائنسدانوں سے جو مسلمان ڈسکور کر چکے تھے، ایجاد کر چکے تھے، کتابیں لکھ چکے تھے۔ اور اگر آپ کلیکٹیو کام صرف اگر الرازی کا دیکھیں، ابن الہیثم کا دیکھیں، یا زہراوی کا دیکھیں، یا ابن سینا کا دیکھیں، تو پریکٹیکلی میڈیول ایج کے تمام مغربی سائنسدانوں یا ڈاکٹرز کا کمبائن کام ملا کر بھی قریب نہیں پہنچتا اس کام کے کہ جو یہ 2-3 مسلمان سائنسدان یا ڈاکٹرز کر چکے تھے۔ ان کے کتابیں پریکٹیکلی آج انسان اگر پڑھنا شروع کرے تو زندگی خرچ ہو جائے، ہم ان کتابوں کو پڑھ نہیں سکتے جو ان بزرگوں نے، ان حیرت انگیز لوگوں نے اپنی زندگیوں میں لکھ ڈالی، اور صرف میڈیسن پہ ہی نہیں لکھی
بلکہ باقی جس موضوع پر قلم اٹھایا، چاہے میتھمیٹکس ہو، اسٹرونومی ہو، فزکس، کیمسٹری ہو، اس پر قلم توڑ کے رکھ دیا۔ ہم آئندہ آنے والے پروگراموں میں تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ بتائیں گے کہ ان اسپیشلائز سائنسز میں مسلمانوں کی ٹوٹل کمپریہنسو کنٹریبیوشن کیا ہے۔ فی الحال یہ صرف کمپیرزن ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ مسلمان کنٹریبیوشن ہے کیا، اور مغرب اس کو تاریخ کو مس کر کے کس طرح بیان کرتا ہے۔ ہماری نوجوان نسل اپنی تاریخ سے ناواقف اس لیے ہوئی ہے کہ جب مسلمانوں کا زوال کا دور شروع ہوا، ہمارا تعلیمی نظام مغرب نے لکھا، ہمارا میڈیا جو پریکٹیکلی مغرب کنٹرول کرتا ہے یا پھر نادان دوست کا کردار ادا کرتا ہے، اس نے ہمارے بچوں کو، ہماری نوجوان نسل کو بتایا ہی نہیں کہ قرون اولیٰ کی وہ شاندار تاریخ کیا ہے کہ جہاں ایک طرف وہ مسلم جنرل پیدا کر رہے تھے، ایک طرف اولیاء، درویش اور فقراء کی جماعت پیدا تھی، ایک طرف علماء آسمان کے چمکتے ستاروں کی طرح چمکتے تھے، اور پھر مسلمان سائنسدان ایک حیرت انگیز سائنس اینڈ ڈسکوری کے ایسے سفر پہ جاری تھے جو یہ بات اچھی طرح ثابت کر دیتی ہے کہ اسلام اپنے عروج میں، اسلامی تہذیب اپنے مزاج میں سائنس، ٹیکنالوجی اور انسان کی ترقی کو سپورٹ کرتی ہے، اس کو عروج پر لے کے جاتی ہے، اور کسی صورت میں بھی انسانی تہذیب اسلام کے ہونے سے، شریعت کے نفاذ سے نقصان میں نہیں ہوتی، بلکہ انفیکٹ شریعت کے نہ ہونے سے، اسلام کے نہ ہونے سے جو نقصان کائنات کو پہنچا ہے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی نے ایک خوبصورت کتاب لکھی ہے، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، کہ دنیا کو کیا نقصان پہنچا جب مسلمانوں کا زوال ہوا۔ ایک حیرت انگیز کتاب ہے پڑھنے والی، جس میں وہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ مسلمان تہذیب نے دنیا کو کیا دیا، اور آج جو دنیا تباہی کے دہانے پر کھڑی ہو چکی ہے، اس کا وجہ صرف یہی ہے کہ جب جدا ہوئی دین سیاست سے، جب مسلمانوں کی قیادت دنیا کے ہاتھ سے گئی، اور اس کے بعد جو کچھ رہ گئی وہ چنگیزی تھی، اور اس نے جو انسانیت کو دیا وہ سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ بھی نہیں تھا۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگراموں میں ہم مزید یہ تفصیل سے کمپیرزن دیں گے کہ کیا کیا چیزیں مسلمان سائنسدانوں نے ایجاد کی اور کیا مغرب کے سائنسدان کلیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد کمپریہنسولی ہم ان مضامین پر آ جائیں گے، میڈیسن، میتھمیٹکس اور اسٹرونومی اور فزکس پر، کہ جو مسلمان سائنسدانوں کی ایکسکلوسیو ایجادات ہیں اور جو ہمارے لیے بھی حیرت انگیز ہیں، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی مشعل راہ ہیں انشاءاللہ، اور جو مسلمانوں کا مستقبل بھی ہے۔